بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین وبعد۔ عزیز طلباء، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی معرکۃ الآراء کتاب الکبائر کا 68واں باب جو ذکر کیا ہے، شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں باب من تبرأ من نسبہ، باب من تبرأ من نسبہ، کہ اس آدمی کا حکم جو اپنے نسب سے برات کا اظہار کرے، جو اپنے نسب سے برات کا، علیحدگی کا یا کہ کنارہ کشی اختیار کر لے، ایسے شخص کا شریعت میں کیا حکم ہے۔ شیخ رحمہ اللہ نے اس باب کے تحت 3 حدیثیں بیان کی ہیں۔ شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ مرفوعا، عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، یہ حدیث مرفوعا مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفر من تبرأ من نسبہ وإن دق او ادعا نسبا لا يعرف، او ادعا نسبا لا يعرف، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ آدمی کافر ہو گیا، کفر کا ارتکاب کیا، جس نے اپنے نسب سے برات اظہار کر لیا یا اپنے نسب سے برات کا اظہار کیا، اگرچہ وہ نسب باریک سے باریک تر ہو، اگرچہ آپ کا نسب کسی سے ملتا ہے یا یہ کہ آپ کا باپ ہے، آپ کا والد ہے، اور باریک سے باریک تر دقیق معلومات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کا والد ہے، آپ کا باپ ہے، اور اس کے باوجود آپ اس نسب سے برات کا اظہار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارا وہ باپ کیا ہے، نہیں، ہمارا والد نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ایسا عمل کفریہ عمل ہے، اور یہ خصلت کافروں کی خصلت ہے، یا ہے کہ کافروں کے عادات اور اطوار میں سے۔ اور اس سے پہلے میں نے بتلایا تھا کہ کفر سے مراد ایسا کفر نہیں ہے جس سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے یا ہے کہ مرتد قرار پاتا ہے، یہ کفر مراد نہیں ہے، بلکہ یہ بتلانا مقصود ہے کہ یہ اعمال یعنی نسب سے انکار کرنا، نسب سے برات کا اظہار کرنا، اور اپنے باپ کو باپ قرار نہ دینا یا کسی اور شخص کو اپنا باپ باور قرار دینا، یہ سارے امور اور سارے اعمال کفریہ اعمال ہیں۔ چنانچہ ہر مسلمان کو ایسے جرم سے اور ایسے گھناؤنے عمل سے اور کفریہ خصلتوں سے، عادتوں سے، اعمال سے گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی طرح وہ عمل بھی کفریہ ہے، او ادعا نسبا لا يعرف، کہ اگر ایسے نسب کا دعویٰ کرتا ہے جو نسب جانا نہیں جاتا ہے، غیر معروف ہے، مجہول ہے، اور اس نسب کا وہ دعوے دار ہے یا دعویٰ کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ عمل بھی کفریہ عمل ہے، اور صاحب اسلام اور صاحب ایمان کو ہر کس و ناقص کو اس سے بچنا چاہیے۔ یہ حدیث
مسند احمد کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اور اہل علم کے بقول یہ حدیث حسن درجے کی یہ حدیث ہے۔ اور طبرانی کے اندر بھی یہ حدیث، جیسا کہ امام طبرانی نے الاوسط الصغیر کے اندر، امام طبرانی کی 2 کتاب بڑی مشہور ہیں حدیث کی، الاوسط الکبیر، الاوسط الصغیر، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب۔ تو امام طبرانی کے اندر جو حدیث ہے وہ بھی اسی معنی کی ہے، اور وہ حدیث ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور وہ حدیث بھی جو طبرانی کے اندر ہے وہ حسن درجے کی حدیث ہے، جو اس حدیث کے ہم معنی ہے جو ابھی آپ کے سامنے گزری۔ اسی طرح اپنے نسب سے برات کے اظہار کی مذمت کے حوالے سے شیخ رحمہ اللہ نے جو تیسری حدیث بیان کی، دوسری حدیث کی طرف صرف اشارہ ہے کہ وہ طبرانی کے اندر ہے، اور وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور حسن درجے کی روایت ہے۔ تیسری حدیث جو شیخ رحمہ اللہ نے بیان کی ہے، کہتے ہیں وَلِأَبِي دَاؤُودَ وَابْنِ حِبَّانَ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ مرفوعاً۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد کی ہے، اور امام ابن حبان نے بھی اپنی صحیح میں اس حدیث کو بیان کیا ہے، جس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صحیح ہے، صحیح البخاری ہم لوگ کہتے ہیں، اسی طرح امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہ حدیث کی کتاب ہے جو بہت معروف اور مشہور ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صحیح ابن حبان کہتے ہیں، صحیح ابن حبان کہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کیا ہے حدیث کی کتاب صحیح ہے، بلکہ اور بھی بہت سارے محدثین نے صحیح پر مشتمل حدیثوں کے مجموعے کو کیا کیا ہے؟ جمع کیا ہے۔ انہی کتابوں میں سے کتاب امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جس کو کیا کہتے ہیں؟ صحیح ابن حبان کہتے ہیں۔ خیر، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایما امرأۃ ادخلت علی قوم من لیس منہم فلیست من اللہ فی شیء، فلیست من اللہ فی شیء۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ایما امرأۃ ادخلت علی قوم من لیس منہم فلیست من اللہ فی شیء، کہ جو عورت کسی قوم میں کسی غیر کو داخل کرے جو ان میں سے نہ ہو تو وہ اللہ کے یہاں کوئی مقام نہیں رکھتی۔ خاص طور سے نسب کو غلط طریقے سے بیان کرنا، کسی غیر کو کسی غیر کا بیٹا قرار دینا، اور کسی کا پوتا قرار دینا، اور نسب میں الٹ پلٹ کرنا، ہیر پھیر کرنا، باطل طریقے سے کسی غیر کی طرف منسوب کرنا، یہ چیزیں کن کی طرف سے ہوتی ہیں؟ عورتوں کی طرف سے ہوتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی مذمت بیان کی جو کسی قوم میں کسی ایسے شخص کو داخل کرے جو شخص اس قوم کا نہیں ہے، اس خاندان کا نہیں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت سے متعلق کہا فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، کہ ایسی عورت کے اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی مقام اور کوئی مرتبہ نہیں ہوگا، کوئی وقت اور کوئی اعتبار، کوئی عزت، کوئی احترام ایسی عورت کا نہیں ہوگا جو باطل طریقے سے، غلط طریقے سے کسی غیر کو کسی غیر کا بیٹا یا کسی غیر کو کسی غیر کا باپ کیا ہے قرار دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ایسی عورت کی مذمت بیان فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَن يُدْخِلَهَا جَنَّتَهُ، اور ایسی عورت کو اللہ تعالیٰ جنت میں
داخل نہیں فرمائے گا، یعنی کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ رب العالمین کے احسان کے بلبوتے یا احسان کی بدولت جنت میں جائیں گے اور اول وہلہ میں جائیں گے۔ لیکن ایسے لوگ جو نسب میں ہیر پھیر کرتے ہیں، الٹ پلٹ کرتے ہیں اور غلط طریقے سے کسی کو کسی کا بیٹا اور کسی کو کسی کا باپ قرار دیتے ہیں، ایسے لوگ اول وہلہ میں جنت میں جانے سے محروم رہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَلَن يُدْخِلَهَا جَنَّتَهُ وَأَيُّمَا وَالِدٍ جَهَدَ وَلَدَهُ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ وَأَيُّمَا وَالِدٍ جَهَدَ وَلَدَهُ، کہ ایسا باپ، ایسا والد جو اپنے بیٹے کا کیا کر دے، انکار کر دے۔ جہد کا لفظ تعمد کے ساتھ کسی چیز کو انکار کرنے کے لیے آتا ہے۔ جہدوا بها واستيقنتها انفسهم، کہا گیا کافروں سے متعلق انہوں نے جان بوجھ کر کفر کیا، حالانکہ انہیں پتہ تھا کہ یہ کیا ہے، کفریہ عمل کفر ہے۔ تو جان بوجھ کر کسی چیز کو انکار کر دینا، اس کے لیے جہد کا لفظ کا عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَأَيُّمَا وَالِدٍ جَهَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنظُرُ إِلَيْهِ احتجب اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس شخص نے اپنے بچے کا انکار کیا، جس باپ نے اپنے بیٹے کا انکار کیا جبکہ بچہ اس کی طرف کیا ہے، دیکھ رہا ہو، بچہ کیا ہے، اس کی طرف دیکھ رہا ہو، تو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو اللہ تعالیٰ اس سے حجاب فرما لے گا۔ دن قیامت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ایسے لوگوں کو نصیب نہیں ہوگا، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ آخرت میں سب سے بڑی نعمت جو ایک انسان کو حاصل ہوگی وہ کون سی نعمت ہے؟ اللہ کی رویت، اللہ کی رویت ہے۔ جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جنت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، من چاہی چیز ملے گی، جو انسان کی خواہش ہوگی، جو تمنا ہوگی، وہ ساری چیزیں ملیں گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اخیر میں اتمام نعمت کے طور پہ مومنوں کو اپنا دیدار کرائے گا، جس سے جو لذت ملے گی وہ کسی اور چیز میں وہ لذت کیا ہے، نہیں مل سکتی۔ خیر، تو ایسے لوگ جو اپنے بیٹے کا انکار کرتے ہیں حالانکہ وہ بیٹا اس کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، حدیث کا یہ جو لفظ آیا کہ وَهُوَ يَنظُرُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَنظُرُ إِلَيْهِ، شارحین نے اس کا دو مفہوم بیان کیا ہے۔ پہلا مفہوم یہ ہے کہ الرجل ينظر إلى الولد، کہ یہ آدمی کیا ہے، اپنے بیٹے کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، باپ اپنے بیٹے کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے دیکھنے کا؟ کہ وہ اسے علم ہوتا ہے، باپ کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ یہ میرا ہی بیٹا ہے، اس کے باوجود بھی کیا کرتا ہے، انکار کرتا ہے۔ دوسرا یہ مفہوم اہل علم نے بیان کیا کہ جو ولد ہے، جو لڑکا ہے، وہ کیا ہے، باپ کی طرف کیا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے، تاک رہا ہوتا ہے، اس کی نظر اس کی طرف ہوتی، چھوٹا بچہ ہے، شیرخوار بچہ ہے، اور اپنی نگاہوں سے اپنے باپ کی طرف کیا ہے، دیکھ رہا ہے، اور اس کے باوجود بھی اس بے رحم باپ کو رحم نہیں آتا ہے، اور ذرہ برابر شفقت اور محبت اس کے دل میں اپنے اس بیٹے کے لیے پیدا نہیں ہوتی ہے، اور سخت دلی، قساوت قلبی اور غلظت، شدت اس کے اندر پائی جاتی ہے، اور اپنے اس ننھے منھے بیٹے اور بچے کا کیا کر دیتا ہے، قساوت قلبی کی وجہ سے انکار کر دیتا ہے، کہ حالانکہ وہ بچہ کیا اس کی طرف کیا ہے،
پیار بھری نگاہ سے اور محبت بھری نگاہ سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اہل علم نے، شارحین نے یہ دونوں معنی حدیث کے اس ٹکڑے کا بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَأَيُّمَا وَالِدٍ جَهَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنظُرُ إِلَيْهِ احْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے پردہ فرما لے گا، یعنی حجاب کر لے گا، اور اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت سے، اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت سے ایسا ہی انسان دن قیامت میں محروم ہو جائے گا۔ اور آگے سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت بیان فرمائی جو اپنے نسب کا انکار کرتے ہیں، اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وَفَضَحَهُ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، وَفَضَحَهُ، اور ایسے آدمی کو جو اپنے نسب کا کیا کرتا ہے؟ انکار کرتا ہے، اپنے نسب کا انکار کرتا ہے، اپنے بیٹے کا انکار کر دیتا ہے۔ آج ایسے مسائل بہت آتے ہیں، کورٹ میں چلے جائیں آپ، کچہری میں چلے جائیں، میاں بیوی میں جھگڑا ہو جاتا ہے، طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، اور لوگ سرکاری محکموں میں اور سرکاری لوگوں کے سامنے، حکومت کے لوگوں کے سامنے اپنی بیٹی کا انکار کر دیتے ہیں، اپنے بیٹے کا انکار کر دیتے ہیں، یہ میرا بیٹا نہیں ہے، یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، حالانکہ وہ بیٹا اسی کا ہوتا ہے، صرف کفالت کے ڈر سے، خرچہ دینے کے ڈر سے، اور اپنے بال بچوں کا خرچ اٹھانے کے ڈر سے لوگ کیا ہے اس طرح کا گھناؤنا جرم کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو ہوش کا ناخن لینا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور اس مذمت کو یاد کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَفَضَحَهُ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، اور ایسے انسان کی اللہ تعالیٰ رسوائی کرے گا، یا رسوا کرے گا اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو۔ کیسے رسوا کرے گا؟ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ، تمام مخلوقات کی موجودگی میں، جب اولین آخرین کا مجمع ہوگا، بھیڑ ہوگی آخرت میں، قیامت میں، آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا آخری انسان ہوگا، تمام لوگ ہوں گے۔ اگر آپ کو اکیلے میں رسوا کیا جاتا ہے، کوئی ایک تھپڑ لگا دے تو آپ کو زیادہ افسوس نہیں ہوگا، لیکن 10 آدمی کے بیچ میں، 50 آدمی کے بیچ میں اگر کوئی آپ کو لعن طعن کرے، آپ کو برا بھلا کہے، اور آپ کو ذلیل اور رسوا کرنے کی کوشش کرے، تو آپ کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ میری بڑی بے عزتی کیا ہے ہو گئی۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ ایسے آدمی کو جو اپنے نسب کا انکار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تمام اولین اور آخرین کی بھیڑ میں اور ان کی موجودگی میں اور اس عظیم اجتماع میں اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو ذلیل کرے گا، رسوا کرے گا۔ خیر، اس حدیث سے واضح طور پر یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنے نسب کا انکار نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ باریک سے باریک تر نسب کیوں نہ ہو، اور اس باریک تر نسب سے یہ ثابت کیوں نہ ہو جائے کہ یہ فلاں کا باپ ہے یا فلاں کا بیٹا ہے۔ خیر، یہ جو آخری حدیث شیخ رحمہ اللہ نے بیان کی ہے، وہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الطلاق کے اندر اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ اسی طرح امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کتاب الطلاق کے اندر بیان کیا ہے، اور امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الفرائض میں ذکر کیا ہے۔ اور اس سے پہلے میں نے ذکر کیا تھا، بتایا تھا کہ بڑی حکمت ہے، بڑا باریک نقطہ ہے فرائض کے اندر اس حدیث کو بیان کرنے کا۔ خیر، ویسے اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہیں عبداللہ بن یونس، جس کو اہل علم نے، یعنی جس راوی کو اہل علم نے ضعیف قرار دیا ہے، اس اعتبار سے سندن یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف، سندن ضعیف ہے، اس لیے کہ یہ راوی عبداللہ بن یونس اہل علم نے ان کو ضعیف قرار دیا ہے۔
میرے خیال میں آج اسی پہ اکتفا کیا جائے اور انشاءاللہ بقیہ باتیں کل کے درس میں ہوں گی۔ وصلی اللہ علی نبینا